وہ اپنا بزدار صاحب میں کوئی کیپیسٹی نہیں. کل وہ موجود تھے اور انہوں نے جو تقریر کی اس میں اعلانات تو کر دیے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، وہ کریں. عمران خان نے موقع صوبے دیا. کے بارے میں کیا بات ہے؟ وہ مکمل تو کرنا تھا نا وہ تو، لیکن وہ بالکل ہی ایک آدمی جس میں 3 چیزیں کہتے ہیں، کرزما ہو، علم ہو، کریکٹر ہو، کوئی چیز ہے ہی نہیں. مطلب وہ امپیئر رہے، کبھی کسی نے ان کا نام نہیں سنا، انہوں نے کبھی تقریر نہیں کی. انہیں ایم پی ہاسٹل میں کمرہ نہیں وہ مانگتے تھے، خود ہی خاموشی سے پنجاب یونیورسٹی چلے جاتے تھے، وہاں جا کے رہ لیتے تھے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی توجیہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر شخص کا کوئی نہ کوئی خیر خواہ ہوتا ہے. ہارون صاحب آپ بھی کئی مشورے دیتے ہیں عمران خان صاحب کو، کیا خان صاحب کا کوئی خیر خواہ نہیں جنہوں نے کوئی مشورہ دیا ہو؟ بالکل نہیں دیتا. میں تو جو تجزیہ کرتا ہوں ایشو ٹو ایشو، دیر آر ایشوز جس میں ہم نے کہا ان کا موقف صحیح ہے. مثلاً شجرکاری میں صحیح ہے، ہیلتھ کارڈ میں صحیح ہے، کرونا میں پرفارمنس اچھی ہے، ساس پروگرام بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی جو انہوں نے اب یورپی یونین پہ سٹینڈ لیا، لہجہ ایسا تلخ نہیں ہونا چاہیے تھا، پر مولانا فضل الرحمان کے بارے میں لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو جلسے میں اختیار کیا. ہاں نہیں، وہ تو میں ہمیشہ ان سے عرض کرتا ہوں. لیکن ایشو ٹو ایشو رائے دیتا ہوں. مشورہ جب کوئی مانگے تب دیا جاتا ہے. اور میں تو ان سے بطور ایک اخبار رویز کے ملنے کے لیے گیا. یہ ٹھیک ہے، ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے بہت پرتپاک استقبال کیا، بہت مطلب دلجوئی کی کوشش کی، بہت اچھی طرح سے پیش آئے. میں بڑا شکر گزار ہوں. لیکن میں تو ان سے جو سوالات کیے وہ بطور اخبار نویس کے کیے. اور کل کوئی اچھا کام کریں گے ہم کہیں گے اچھا ہے، اور اگر کوئی چیز جو ہے جس سے اختلاف ہے تو اس سے اختلاف کا اظہار کریں گے. اخبار نویس اپنی آزادی کسی کی دہلیز پہ نہیں رکھ دیتا. یہ بات یاد رکھیے، جو اپنے خیال کو کسی کے خیال سے بدل سکتا ہے وہ ایک دن اپنے خدا کو کسی خدا سے بدل سکتا ہے. کیا خوبصورت یہ آدمی بات اپنی رائے نہیں بدل سکتا اگر اس کے نزدیک دیانت کوئی چیز ہے، اور اگر وہ اسے ملک کا اور قوم کا مفاد عزیز ہے. خیر خواہ کیا کہتے ہیں؟ تو خیر خواہ یہ کہتے ہیں جی، بزدار صاحب ہمیشہ سے وہ کہہ رہے ہیں محمود خان کو ٹیم میں کچھ تبدیلیاں کریں، اور جب نئے چیف کے تقرر کا وقت آئے تو قاعدے کے مطابق ٹاپ 3 میں سے کسی کو بناتے. اچھا ٹھیک ہے. سرائکی صوبے کے بارے میں ہارون صاحب ہمیشہ بات اٹھتی ہے. عمران خان صاحب نے کچھ کل انہوں نے 2 اہم اعلانات کیے. ایک تو سیکریٹریٹ کی بات تو کی انہوں نے کہ سیکریٹریٹ بنا دیا، پوری طرح فعال نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ دعوے بہت کیے جاتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اور بزدار صاحب کتنا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ان کی اتنی کیپیسٹی ہے. چیف سیکرٹری سے بہت خوش تھے پنجاب کے. ویسے یہ چیف سیکرٹری کی شہرت ہے ہی بہت اچھی، آئی جی کی بھی اچھی ہے، لیکن چیف سیکرٹری صاحب کے لوگ بہت مداح ہیں. میں نے وہ کسی ایک خاتون گورنمنٹ کالج رحیم یار خان کے پرنسپل ہیں، ان کا بیٹا کینسر میں انتقال کر گیا تھا، آج تک اس کو کمپنسیشن نہیں ملی. وزیر صحت کوشش کرتی رہیں، اور لوگ خواہ سرکاری افسر احترام. جیسے ہی میں نے ان سے کہا تو اسد عمر صاحب نے بھی کہا، مہربانی کی، تو انہوں نے کہا کہ میرے دروازے کھلے ہیں عام لوگوں کے لیے 1 گھنٹہ روزانہ. کوئی شخص چلائے، میں جو ذہنی ہمدردی کا کام ہے اس میں ذرا تاخیر نہیں کرتا. وہ اچھا وہ کر سکتے ہیں. تو اپنا باقی تو 5 ارب روپے کے 500 کے پیکج کا اعلان بھی کیا، جس کو نظر انداز کیا گیا. مجھے حیرت ہے. 32% ملازمتیں کو کوٹا اس کے لیے یا 33% کا رکھا گیا ہے، اور کام تو ہو رہا ہے سرائکی علاقے میں، لیکن ترجیحاً توسا میں اور ڈیرہ غازی خان میں ہو رہا ہے. ساری اس میں توسا میں اور میاں والی میں. میاں والی واز ویری نگلیکٹڈ. ٹھیک ہے، لیکن تناسب کا خیال رکھنا چاہیے. اور توسا بھی نگلیکٹڈ، ڈیرہ غازی خان بھی نگلیکٹڈ تھا، مگر تناسب کا خیال رکھنا چاہیے. نگلیکٹڈ تو بہاول نگر بھی ہے، نگلیکٹڈ تو اور بھی بہت سارے علاقے ہیں، بہت سارے. تو اس کا تناسب کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں تک آئینی ترمیم کا تعلق ہے وہ پیش کر دیں گے، انہوں نے اعلان کر دیا. میرا خیال ہے وہ ضرور پیش کر دیں گے. اس میں وہ امپلیمنٹیشن چاہیں گے کہ اگلے الیکشن کے بعد ہو، لیکن ممکن ہے بارگیننگ میں چند مہینے پہلے ہی وہ پنجاب کی حکومت تو پھر چھوڑنی پڑے گی نا. پھر ان کی تو وہاں اگر صوبہ بنتا ہے. مور اوور اٹس اے ڈیفیکلٹ پروسیس، یہ آسان نہیں ہے. سینٹ میں اس کی سیٹیں، آئینی ترمیم کا مطلب قومی اسمبلی یہ بتائے گی سینٹ میں اس کی سیٹیں کتنی ہوں گی. ٹھیک، کیا یہ اتنی سیٹیں یہی رہیں گی جو اس وقت ہیں؟ فرض کیجئے 100 سیٹیں ہیں، تو پھر جو سیٹیں ہیں وہ باقی صوبوں کے کم ہو جائیں گی، یا سیٹیں بڑھائی جائیں گی. پھر دوسرے صوبے والے اٹھیں گے، کراچی والے کہیں گے، ہزارہ والے کہیں گے
پھر یہ کہ وہ قومی اسمبلی کے پاس کرنے سے، سینٹ کے پاس کرنے سے نہیں ہوگا، صوبائی اسمبلی کو بھی پاس کرنا ہوگا. وہاں پہ یہاں تو پیپلز پارٹی تائید شاید کر دے کہ الگ صوبہ بنا دے، چونکہ اس کا یہ بڑا واضح موقف ہے. نون لیگ نہیں چاہتی، اگرچہ نون لیگ نے ایک زمانے میں تو اس کی حمایت کر دی تھی. اور پنجاب میں وہ پیپلز پارٹی مل بھی جائے تو 2/3 اکثریت سے ہونا ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا پنجاب اسمبلی میں. لیکن اس سے نون لیگ اگر مخالفت کرے گی اس کی پوزیشن خراب ہوگی، اور پولیٹیکل گین تو پھر ان کو ہوگا ظاہر آبویسلی. تو ان کے دور میں کام بہتر ہے، ایسے چودھری پرویز الہی کے دور میں بھی جنوبی پنجاب میں کام بہتر ہوا ہے. تو یہ ہے کہ آئینی ترمیم پیش کی جائے گی، لیکن یہ کہ وہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اس کو کیری کرنا، اور نون لیگ نہیں چاہتی. نون لیگ جو ہے وہ سینٹر پنجاب کے نقطہ نظر سے سوچتی ہے. پنجاب کے 3 صوبے بننے چاہیے، پہلے پنجاب کے بنائیں تو پھر بلوچستان میں بھی 2 صوبے بن سکتے ہیں اگر لوگ چاہیں، ود اے کانسیپٹ. سندھ میں بھی بن سکتے ہیں تو اگر وہ لوگ چاہیں. ٹھیک ہے. سندھ میں عجیب بات ہے، مرسوں سندھ نہ ڈیسوں. سندھ کو کوئی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، سندھ وہیں رہے گا، کوئی بھی ریشنلائز اور بھلے بھولے گا. دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز میں لوگوں کا فائدہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پنجاب کی بات کی، پنجاب سے ریلیٹڈ 2 سوال ہیں، 1 بائی 1 پوچھ لیتی ہوں. ایک بلاول، دوسرا چودھریوں کے بارے میں. چودھری صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کے قافلے کے بارے میں؟ وہ ساتھ رہیں گے؟ ساتھ رہیں گے. چودھری صاحبان دیکھیے وہ ڈس ایگری کرتے رہیں گے چیزوں پہ، اپنی آزادی کا اظہار کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا کہ فلاں میڈیا گروپ کے ساتھ یہ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، ناانصافی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا پہل کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے. ان سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا. لیکن نہ صرف وہ ساتھ دیں گے، خود ووٹ دیں گے، وہ کچھ ووٹ دلوا بھی سکتے ہیں. اب یہ خان صاحب پہ ہے کہ ان کے ساتھ کس سطح پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کتنا گہرا رابطہ رکھتے ہیں. کل انہوں نے مونس الہی کو بلا رکھا تھا کھانے پہ رات کو. ٹھیک ہے. اور وہ فکر مند تھے کہ میں پہنچ سکوں گا یا نہیں، موسم خراب ہو گیا، مگر وہ پہنچ گئے. اور کل ان کی بات ہوئی، کیا ہوئی یہ معلوم نہیں. ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پہ یعنی کہ ایکٹیو ہے بہت زیادہ خان صاحب بھی. دوسرا میرا سوال بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں. ابھی عمران خان صاحب کے ہم جلسہ گاہ میں استعمال جو زبان انہوں نے کی مولانا صاحب کے بارے میں اس کی بات کر رہے تھے. بلاول نے اتنی شدید سخت باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، ان کے والد گرامی کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، ان کی حیثیت کے بارے میں، کہ جنہیں میں تو دیکھیے نا، عمران خان تو اس کا ہدف رہا ہے نا. یہ شروع کیا تھا کاروبار، بہت پہلے سے چلا آتا تھا. ویسے بھٹو صاحب نے بہت اس کو عروج پہ پہنچایا تھا. پھر شریف خاندان نے تو خواتین تک کہ وہ کیا جی، اور اس کے لیے ٹیمیں بنائیں، کریکٹر اسیسینیشن کمپینز بلڈ کی. تو بلاول تو کو اس سے مختلف تھوڑی بات ہے. کہتے سب کے ہیں ناشائستگی نہیں ہونی چاہیے، کرتے سبھی ناشائستگی ہیں. یہ میڈیا سیل کس لیے بنا رکھے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک بالکل سادہ سا سوال ہے. دوسرا یہ ہے، ایک خان صاحب کو جو اور کام کرنا چاہیے، اس میں ان کے ساتھیوں کی رائے درست نہیں ہے. یہ پیکا واپس لینا چاہیے. ہاں، اس کے اوپر تو بہت پہلے تحفظات دیکھیے، وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ریئیکشن میں کیا ہے. خاتون اول کا ذکر کیا گیا جس انداز میں. دیکھیے، آپ جو فیصلے ہیں وہ کون کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ان کی کیبنٹ کر رہی ہے، ان کے ساتھی کر رہے ہیں. آپ فرض کیجئے وہ کسی سے مشورہ کرتے بھی ہیں. مطلب کیا اس سے پہلے تاریخ میں ایسا کوئی حکمران نہیں گزرا جو اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہو؟ قائد اعظم محترمہ فاطمہ جناح سے مشورہ کرتے تھے. بھائی ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی. جو فیصلہ کر رہا ہے، سامنے آ کے بیٹھا فیصلہ کر رہا ہے، اس پہ تنقید کریں نا. اور تنقید سے، گالی دینے سے وزن بڑھتا نہیں ہے. دیکھیں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ گزر جاتے ہیں گالی کے جواب میں خاموش رہتے تنقید کے، وہ باوقار گزر جاتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم پہ سلامتی ہو. یہ واقعہ پہ ایک پیش آیا تھا کہ لوگ مکہ میں آئے تو ان سے کہا گیا کہ تم سے جھگڑنے کی کوشش کی قریش کے مشرکین نے سب. تو انہوں نے کہا ہم تو جھگڑنے کے لیے نہیں آئے. تو ان کی مدح میں پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشُوا عَلَى الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تُبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین کے سینے پہ اکڑ کے نہ چلا کرو، تم پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو سکتے ہو، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو.